بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ آج ہم استخارہ کی اہمیت، افادیت اور طریقہ کار احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میری اور آپ کی کوشش رائے گاہ نہ جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ استخارہ کی اگر بات کریں تو آج کے دور میں اس کے متعلق بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں جن میں سے عموماً قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ دور حاضر میں جھوٹے عاملوں اور پیروں نے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رکھی ہیں۔ کوئی استخارہ کو مستقبل کو جاننے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کچھ لوگ آن لائن استخارہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کوئی تسبیح کے دانوں سے استخارہ کر رہا ہے تو کوئی قرآن کریم کو سامنے رکھ کر استخارہ کر رہا ہے۔ یہ تمام طریقے قرآن و سنت اور احادیث سے ثابت نہیں ہوتے۔ نیز احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو استخارے کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے جیسے قرآن کریم کی سورت یا آیت، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس و برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا، نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستگار ہو۔ بہرحال نیز میں آپ کی سہولت کے لیے استخارے کا طریقہ درجہ ذیل کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق آپ خود ہی اپنی حاجت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مقررہ وقت نہ ہو، 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین دعائے استخارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة
أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرغني به. دعا کرتے وقت جب حاضہ امر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاضہ امر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا حاضہ سفر یا حاضہ النکاح یا حاضہ تجارتا یا حاضہ بی کہے. اگر عربی نہیں جانتا تو حاضہ امر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے. استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے. اگر ایک دفعہ میں قلب اطمینان نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی. استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے، لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے. نماز کی پابندی اور صدقہ دیتے رہیں، صدقہ بند دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آقا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. شکریہ.